میں ایک پاکستانی سٹیزن ہوں، پاکستانی نیشنل ہوں اور فرسٹ پاکستانی پبلک فگر ہوں انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں آفٹر گیٹنگ میریڈ ٹو کشمیری حریت لیڈر یاسین ملک. اور اس وقت وہ تہار کی ڈیتھ سیل میں ہیں. 3.5 سال سے ان کو وہاں پہ پھینکا ہوا ہے، ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے، فزیکل اور مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. مطلب اس دور کی میں سمجھتی ہوں سب سے ورس جو ہے کہ جو ہم مقبول بٹ شہید کی پھانسی کو دیکھے تہار کی جیل میں، اسی ڈیتھ سیل میں جو رکھا ہوا ہے یاسین صاحب کو، پھر افضل گرو شہید کو بھی وہیں پہ پھانسی دی گئی اور اس کے بعد ان کی جست خاکی بھی نہیں دی گئی. وہی پلان ہے ہندوستان کا اس وقت. مگر اس وقت جو اس سے بھی زیادہ بدتر ہو رہا ہے کہ ان کو کوئی لیگل ایکسیس نہیں دی جا رہی ہے. ان کے جو لائر تھے شروع میں راجہ طفیل صاحب، ان کو مسٹیریسلی برین ہیمریج ہو گیا. پھر اس کے بعد یاسین صاحب نے کہا کہ میں اپنا کیس خود پلیٹ کروں گا، اور ان کے خلاف جو کانکاکٹڈ، جو جعلی، جو عدالتی قتل کے مقدمے درج کیے گئے ہیں کہ ایک پرامن، ایک حریت کا عظیم ترین لیڈر کو دہشت گردی کے مقدموں میں، ٹیرر فنڈنگ میں، غداری کے مقدموں میں ڈال دیا ہے، جو اتنی بڑی سیاسی تحریک کے جس کا انہوں نے علم اٹھایا ہوا ہے. تو میں اپیل یہی کرنا چاہتی ہوں پاکستان کی حکومت سے اور بلاول بھٹو جو فارن منسٹر ہیں اس وقت پاکستان کے، کہ میرا جو کیس ہے ایز این اگریوڈ پارٹی، جو ارجنٹ مجھے ہیلپ چاہیے پاکستان کی گورنمنٹ سے، کہ میرا اور میری 10 سال کی بیٹی جو ہے 8 سال سے ہم ان کو نہیں ملے. یہ گود میں تھی، چھوٹی سی بیبی تھی جب اس کو مارا پیٹا گیا سری نگر کی سینٹرل جیل میں. میری بیٹی کو، ایک بچے بیبی کو بھی نہیں انہوں نے اسپیئر کیا، بڑوں کی تو دور کی بات ہے. تب سے لے کر اب تک ہم نے ان کو نہیں دیکھا، اور ہمیں اتنا بھی رائٹ نہیں دیا گیا کہ ہم ان سے، جب وہ جیل میں ہیں، ہم ان سے ٹیلی فون پہ بات کر لیں یا ہم ان کو کوئی لیٹر بھیج دیں. بچی روز اپنے ہاتھ سے لیٹر لکھتی ہے، ڈرائنگز بناتی ہے اپنے والد کے لیے. اس کے لیے تو یہ سب سے دنیا جیسے کسی اور ہی دنیا کے اندر اس کے والد چلے گئے ہیں. نہ کوئی ٹیلی گرام، نہ کوئی ای میل، نہ کوئی لیٹر، نہ کوئی ویڈیو کانفرنسنگ، نہ کوئی ٹیلی فون. آواز کا رشتہ ختم کر دیا ہندوستان نے، رابطوں کا. تو اس وقت جو یک طرفہ ان کے ساتھ ہو رہے، 25 کو ان کے خلاف کوئی بھی سزا آ سکتی ہے اور ایکسٹریم سزا آ سکتی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے بے شک اگر کسی لائر کے پاس بھی ہم چلے جائیں، وہ کہتے ہیں سیڈیشن کا معاملہ ہو، غداری کا معاملہ ہو یا ٹیررزم کا معاملہ ہو، اس کے اندر بھی سزائے موت نہیں بنتی، نہ پھانسی بنتی ہے. اس کے اندر بھی آپ مگر کیونکہ ہم نے افضل گرو شہید کا کچھ ہی سال پہلے 2013 میں صرف اس لیے پھانسی دی گئی تہار جیل میں کیونکہ وہ ایک کشمیری تھا، اور سپریم کورٹ آف انڈیا نے یہ کہا ٹو سیٹسفائی دا کانشنس آف دا انڈین پبلک. مطلب ہندوستانی پبلک کے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے افضل گرو کو پھانسی دے دو. تو یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے 25 کو. میں آپ سے اپیل کرتی ہوں، میں سب سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتی ہوں جو بھی میری بات سن رہا ہے کہ پلیز یاسین صاحب کی اور حریت قیادت کی جان بچائیں، ورنہ تو پوری کی پوری ہماری جو پرامن سیاسی تحریک ہے اس کو دفن کر دے گا قبرستان میں. اور پھر تو اس کا یہی مطلب ہے کہ دنیا جو ہے وہ پرامن آواز کو چپ کرانا چاہتی ہے، وہاں پہ ایک آگ کی، ایک خون کی ہولی کھیلنا چاہتی ہے. اور یہ 3 ملک آگے ہیں اس کے اندر نیوکلیئر فلیش پوائنٹ میں. اگر امن کی چابی کسی کے پاس اس وقت ہے اس پورے خطے کے اندر، تو وہ صرف اور صرف حریت کی قیادت کے پاس ہے، جس میں سے آدھے سے زیادہ کو تو شہید کر دیا گیا ہے، مار دیا گیا، قتل کر دیا. اشرف سرائی کو ابھی حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے جموں کے اندر ان کو زہر دے کے مار دیا جیل کے اندر. سعید علی گیلانی صاحب، صدیوں میں ایسے لیڈرز آتے ہیں، ان کی قبر مبارک کے اوپر بھی کوئی کشمیری کو اجازت نہیں ہے کہ وہ فاتحہ پڑھے. اس کے ارد گرد سب سے بڑی چھاؤنی بنا دیا ہے ہندوستان کی دہشت گرد آرمی نے. میں بس یہی اپیل کروں گی کہ پلیز میرا جو میٹر ہے، میری بیٹی کا، یہ ہمارا رائٹ ہے ایز پاکستانی سٹیزنز آلسو، ریگارڈلیس کہ ہم اس تحریک کو لیڈ کریں یا سفر کریں، کہ ہمارا کیس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جایا جائے ایز این اگریوڈ پارٹی. میری بیٹی اور مجھے وہاں پہ ہمیں ایکسیس دلائی جائے، آئی سی جے کے اندر چیلنج کیا جائے جو کانکاکٹڈ فیبریکیٹڈ دہشت گردی کے جو جھوٹے مقدمے، یک طرفہ فیصلے کیے جا رہے، ایک عظیم لیڈر کو اور میرے ہسبینڈ کو پھانسی دلائی جا رہی ہے، جب انڈیا ایک دہشت گرد کو جو دہشت گردی میں انوالو تھا، جس کے خلاف ڈوزیئر پاکستان نے پریزنٹ کیا یونائٹڈ نیشنز میں، اس کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہندوستان کی حکومت جو تھی وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گئی، اس کی وائف اور اس کی بیوی کے، اس کی وائف اور اس کی
والدہ کے ساتھ. تو میری یہی آپ سے اپیل ہے, ایک یہ, اور جو پاکستان کا جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر ریزولوشن پاس کرائی جائے کہ یاسین صاحب کو ارجنٹلی ریلیز کیا جائے اور ان کو باہر بھیجا جائے, ہاسپٹلائز کیا جائے, ان کی جان کو خطرہ ہے. وہ آلریڈی ان کو ملٹیپل ایلمنٹس ہے. ایز اے وائف آئی ایم ویری ڈسٹرب. ان کو بیسک فنڈامنٹل رائٹس آف اے پرزنر تک نہیں دیے جا رہے ہیں, نہ ان کو لیگل ایکسیس, نہ ان کو بولنے کی اجازت دی جا رہی ہے, اور ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے. ان کی جان کو بہت بہت خطرہ ہے. اور اگر گاڈ فوربڈ اگر ان کے خلاف یہ کارروائی جس طرح شروع کر دی ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ انہوں نے ساروں کو لٹکا دینا ہے.